جت دورہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہدیہ الصلوات ذکر شہ کربلا کی سربلندی اور بقا کے واسطے پرخلوص نذرانہ صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العبدہی الحاشمی القرشی المکی المدنی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ وسقر اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب ومفرق القطائب والشہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ جَمِيعِ أَعْدَائِهِمْ وَمُقَصِّرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَاِخْتِیَارَاتِهِمْ مِنْ يَوْمِ انْعِقَادِ نُطْفَتِهِمْ إِلَىٰ قِیَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی وقال عیضاً فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى جس کے دل میں آل محمد کی عظمتیں جتنی بلند ہیں وہ اتنی پرخلوص آل محمد کی ذات پر صلوات ہدیہ کر دے سامعین عزیز وقار موالیان حیدر قرار دعا ہے خداوند متعال اس ذکر کے صدقے میں شہنشاہ دوراں اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے میرے خالق مالک کریم خدا تجھے واسطہ حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کا جتنے عزادار پردیدار مائیں بہنیں بیٹیاں چل کر آئے ہیں پروردگار عالم ان سب کو ایسا بنا دے کہ امام کے لشکر کے سپاہیوں میں شمار ہو سکے میرے اللہ تیری ذات علیم و بذات صدور ہے بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کر دے صاحبان اولادوں کی اولادوں کو نیک فرما جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرما جن کے والدین موجود ہیں انہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما قرۂ عرض پر جہاں جہاں بھی منتظمین صف عزا
حسین کے غم کے لیے صف ازا بچھائے ہوئے ہیں، میرے خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ملک پاکستان میں جہاں جہاں پڑھنے والے علماء کرام، واعظین، خطبہ، ذاکرین، روزہ خان، نوحہ خان، ماتمی سنگتیں، ماتمی سالار، ماتمی عزادار، حسین کے واعظ، پروردگار عالم جہاں جہاں بھی عزا کی خدمت میں مشغول ہیں، ان سب کی عزت، جان، ناموس، مال کی حفاظت فرما۔ ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کو دوسرے علی ولی اللہ پڑھنے والے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میری قوم کو آپس میں اتحاد عطا فرما۔ امت مسلمہ کے علماء کو ان ایام میں اتحاد اور وحدت کا پیغام پرچار عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے پرخلوص صلوات کی تلاوت فرما دیجیے اللہ۔ سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، جیسا کہ محترم المقام ناظم منبر صاحب نے بھی گزارش کی اور یہی حقیقت ہے، ایئرپورٹ روڈ پہ ایئرپورٹ کے سامنے کچھ مزدور اور لیبر نے وہ روڈ بلاک کر رکھا تھا، جو صبح تقریباً 10 بجے سے بلاک ہے، جس کی وجہ سے ہمیں قریب آ کے دوبارہ پلٹ کے ایک اور رستے سے آنا پڑا۔ تو کل سے انشاءاللہ العزیز وہی جو وقت ہے 4 بجے قبلہ صاحب پڑھا کریں گے، اور 4:30 بجے انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ خادم حسین کا یہ چھوٹا سا ذاکر آپ کے سامنے برسر منبر ہو جایا کرے گا۔ عزیزان ذی وقار، عنوان سخن آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے، بعثت مصطفیٰ اور معرفت ذی القربہ۔ اسی کے تحت آج ہماری گفتگو دوسری منزل سے شروع ہو رہی ہے، دوسرے مرحلے میں سلسلہ گفتگو داخل ہونے جا رہا ہے، اور میں آج جس تمہید کے تحت موضوع کے ساتھ متصل کروں گا بات اور گزشتہ سے پیوستہ کروں گا، کرۂ ارض پر 2 بڑے مذاہب پھیلے ہوئے ہیں۔ اس پوری دنیا میں، اس پوری زمین میں 2 بڑے مذاہب ہیں، اور سب سے زیادہ غالبی مذہب جو اس وقت دنیا کے اندر پایا جاتا ہے وہ 31% ہے، یعنی پوری دنیا کی کل آبادی کا سب سے بڑا مذہب کتنے فیصد پر مشتمل ہے؟ 31% پر، اور وہ 31% جو مذہب ہے وہ عیسائیت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی تائید کر رہے ہیں، اس لیے کہ اکثریت کا مطلب حق نہیں ہوتا، اکثریت کا مطلب حق نہیں ہوتا، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں نا جس نے باب خیبر کو اکیلے اکھاڑا تھا۔ تو ہم ان کی تائید نہیں کر رہے، لیکن ایک بات کہ 31% دنیا کے اندر عیسائیت ہے۔ دوسرا بڑا مذہب وہ ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے، یعنی ہمارا مذہب دین مبین اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، یہ 24% کرۂ ارض پر پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 57 کے قریب ممالک بنتے ہیں جن میں اسلام پایا جاتا ہے، البتہ کچھ فقط نام کے اسلامی جمہوریہ ہیں اور کچھ میں حقیقتاً اسلام نافذ ہے۔ یہ جو 57 کے قریب ممالک میں مسلمان بستے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ جزاکم اللہ، صلوات پڑھیے، اذان کا انتظار کرتے ہیں، پھر گفتگو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر آ جاؤ، سائڈ پہ آ جاؤ نا، پیچھے سے اور بڑے بزرگ آ جائیں گے، انہیں آسانی ہوگی۔ نہیں زیادہ پیچھے بھی نہیں جاؤ تاکہ بات سمجھے، یہاں بیٹھ جاؤ، بسم اللہ۔ اچھا اچھا اچھا، پچھلوں کو دشواری نہیں ہوگی، اچھی بات۔
جل جلالہ وحدہ لا شریک لہ صلی اللہ علی محمد و آل محمد برائے تاجیل حجت دوران صلوات جی موالیان حیدر قرار توجہ ہے پہلا مذہب عیسائیت جو 31% کے ساتھ لیڈ کر رہا ہے البتہ اکثریت کا مطلب حق نہیں ہوتا دوسرا مذہب اسلام 24% 57 ممالک میں تقریباً پھیلا ہوا ہے یہ جو 57 ممالک میں پھیلے ہوئے مسلمان ہیں کون سی چیزیں ہیں جن پر متفق ہیں اس لیے کہ مسلمانوں میں اختلاف تو ہے نا لیکن کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ان کا اتفاق ہے میں نے اسی اتفاق کو ذکر کر کے بات آگے بڑھانی ہے تاکہ مسلمانوں کو سمجھ لگے بعثت مصطفیٰ کیا ہے اور عظمت مصطفیٰ کیا ہے توقیر مصطفیٰ کیا ہے اور آل محمد کا حیا کیا ہے اب دو چیزیں ایسی ہیں جن پر ان مسلمانوں کا اتفاق ہے ایک کتاب اور دوسری رسول کوئی ایسا مسلمان نہیں جو یہ کہے کہ میں کتاب کو نہیں مانتا کوئی ایسا مسلمان نہیں جو یہ کہے میں نبی کو نہیں مانتا اچھا پھر آگے اختلاف ہے کتاب لینی کن سے ہے یہ پچھلے حلقے والے بھی ساتھ ہیں نا ہاں تفسیر کروانی کن سے ہے اس میں اختلاف ہے نبی ہے کیسا اس میں اختلاف ہے بھائی ہم نے کبھی ممبر سے میں ایک لہجے کو یہی روک لیتا ہوں ہم نے کبھی ممبر سے یہ نہیں کہا لیاذ باللہ ہمارے جیسا تھا ہم کیا کہتے ہیں کیسا تھا ہے ارادہ بتا دیں کہ ہمارا نبی کیسا تھا مکتب کا ترجمان بن کے آؤ زمانے والوں میں تمہیں بتاتا ہوں ہم جس محمد کو مانتے ہیں وہ محمد کیا ہے اس کی شان کیا ہے اس کی منزلت کیا ہے ہم محمد کو کیا مانتے ہیں میں عالم نہیں میں تو طفل مکتب ہوں میں تو حسین کا چھوٹا سا ذاکر ہوں لیکن علماء کی زبان بن کے مکتب کا ترجمان بن کے ڈیجیٹل انداز میں بھی ڈنکے کی چوٹ پہ علل اعلان آج اس اجتماع میں اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ شیعوں کا نبی کیا ہے آؤ تمہیں شیعہ تعریف محمد سناتے ہیں تم کہتے ہو شیعوں کو نبی پڑھنا نہیں آتا نہیں آؤ تمہیں بتاتے ہیں شیعہ نبی کیسے پڑھتے ہیں ہم محمد کو کیا مانتے ہیں ہم محمد کو نایاب گوہر مانتے ہیں ہم محمد کو علم و ایقان کا مقصد مانتے ہیں ہم محمد کو عرفان و اتقان کا معدن مانتے ہیں ہم محمد کو بشارت موسیٰ کا مدعا مانتے ہیں ہم محمد کو نوید عیسیٰ کا مقتضیٰ مانتے ہیں ہم محمد کو اصل وحدت کا معلم مانتے ہیں ہم محمد کو امر رسالت کا متمم مانتے ہیں ہم محمد کو جوہر آئینہ حسن و جمال مانتے ہیں ہم محمد کو آئینہ معرفت کبریا مانتے ہیں کلیجے کا لہو لگا کے عشق مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں ہم محمد کو عشق اول مانتے ہیں ہم محمد کو نور اول مانتے ہیں ہم محمد کو مفخر عبداللہ مانتے ہیں اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہے ہم محمد کو ناز پرور عبداللہ مانتے ہیں ہم محمد کو نور اول مانتے ہیں کہاں تک میں پڑھوں گا کہاں تک آپ سنیں گے میں معاملہ تمام کروں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے بعد سب کچھ مانتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ مل کے محبتوں نے روکا جملہ میں نے ابھی پورا نہیں کیا تھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے بعد سب کچھ مانتے ہیں لیکن نبی کو ایک چیز نہیں مانتے آپ کہیں گے کون سی شے نہیں مانتے ہاں ہم نبی کو ایک چیز نہیں مانتے سر اٹھانا بلا والو ہم رسول کو اللہ کے بعد سب کچھ مانتے ہیں اگر نہیں مانتے تو نبی کو اپنے جیسا نہیں مانتے آواز جی آپ آواز یا علی آواز ہم رسول کو
اپنے جیسا نہیں مانتے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ مصرع شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی طرف بھی منسوب ہے، اور ایک اور معروف شاعر گزرے شیرازی، ان کی طرف بھی منسوب ہے، لیکن جس کے بھی ہیں امر کر دیے۔ ڈگورے والوں بات مشکل ہے، لیکن آپ کے ذوق سماعت کو دیکھتے ہوئے میں بخل نہیں کرنا چاہتا۔ 3 مصرے پہلے عربی کے ہیں، ایسا ہی ہے قبلہ، چوتھا فارسی کا ہے۔ یہ لکھے انہوں نے رسول کے واسطے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے وہ جو صاحب جمال ہے، اے وہ جو سید البشر ہے، من وجہ کل منیر لقد نور القمر، کروں ترجمہ تیرے ہی روشن چہرے سے اللہ نے روشنی ادھار لے کر چاند کو روشنی عطا کی ہے۔ آباد رہی، جی ہاں آباد رہی، یا علی آباد رہی، سلمکم اللہ جمیعا۔ تیرے ہی چہرے سے روشنی، من وجہ کل منیر لقد نور القمر، لا یمکن الثنا کما کان حقا، تیری ثنا خوانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 مصرے عربی کے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہاں خدا کے بعد تیرا رتبہ سب سے بلند ہے، اور جو ان پہ داد دی مصروں پہ وہ مرحوم کو دیتے ہیں، برادران کے نزدیک بڑا معتبر نام، ہم انہیں دیتے ہیں، ترجمے پہ جو ہوئی وہ میری ہے، لیکن اگلی جو داد لینی ہے وہ میں نے صرف اپنے حصے کی لینی ہے، کیونکہ یہ مرحوم نے لکھے رسول کے لیے۔ اور شعراء کے یہاں زمین استعمال کی جاتی ہے۔ زمین استعمال کرنا کیا مطلب؟ یعنی ایک بحر میں جو قصیدہ لکھا جاتا ہے، اسی بحر میں کوئی اور اپنے الفاظ لکھتا ہے، اور یہ عیب نہیں ہوتا۔ اب یہ قصیدہ، یہ قطع، یہ ربائی انہوں نے مصطفیٰ کے لیے لکھی، بندہ حقیر نے اسی بحر میں ایک اور ربائی لکھی، انہوں نے نبی کے لیے لکھی، میں نے اس کے لیے لکھی جو نبی کے بعد سب سے افضل ہے۔ ایک اور بڑے اطمینان کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، ایک جملے پہ لطف لیتے آئیے گا۔ اللہ کے بعد کہا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، میں بتاتا ہوں رسول کے بعد کون ہے، اور وہی روش۔ پہلے 3 مصرے تھے عربی کے یہاں، چوتھا تھا فارسی کا، یہی روش یہاں بھی کروں گا، لیکن جملہ دہرا لوں۔ پروجیکٹر آپ نے دیکھے ہوں گے نا، یقیناً یونیورسٹیز والے آپ تو جانتے ہیں، بزرگ بھی جانتے ہوں گے، وہ جو سامنے دیوار پہ ایک لگتا ہے اور اس کے اندر سکرین آ جاتی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ پروجیکٹر یہاں سامنے ہوتا اور سامنے مصرے رکھ کے پھر ترجمہ کرتا، لیکن میں آپ کے ذہن کو بھی پروجیکٹر سے کم نہیں سمجھتا، آپ کے ذہن میں یقیناً محفوظ رہیں گے۔ پہلا مصرع قبول فرمائیے گا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، وزن دیکھیے گا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یہ ہے نبی کے لیے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، میں نے لکھا یا حیدر کرار و یا منتہی الکرم۔ آواز رہی ہے، کلی کلی علی یا حیدر کرار، یہ تو پہلا مصرع بھی حوالے کیا، وَيَا مُنْتَحَ الْقَرَمْ من نور کل جلیل، وہاں تھا من وجہ کل منیر لقد نور القمر، میں نے لکھا من نور کل جلیل لقد زین الدہر، اے علی اے حیدر کرار، تیرے ہی نور کا صدقہ اللہ نے کائنات میں روشنی پیدا کی ہے، تیرے ہی نور کا صدقہ، من نور کل جلیل لقد زین الدہر لا یمکن الثنا کما کانا حقا۔ جملہ بڑی آہستگی سے کہوں گا، لیکن تاریخ کی روایتیں اس جملے میں پن ہیں اور آگے چل کے انشاءاللہ بات ہو بھی جائے گی۔ کہا لا یمکن الثنا کما کانا حقا، رسول کے لیے۔ ہاں ادھر میں نے تیسرا مصرع لکھا، یا حیدر کرار و یا منتہی الکرم من نور کل جلیل لقد زین الدہر لا یمکن الثنا الا بقلب الطہر، اے علی تیری فضیلت پڑھنے کے لیے ایک شرط ضروری ہے،
تیرے فضائل وہی پڑھ سکتا ہے جس کے شجرے میں خرابی کوئی نہیں ہوتی. ہاں تیرے فضائل وہی پڑھ سکتا ہے جس کے شجرے میں خرابی آپ سلامت رہیے نہیں ہوتی. اب چوتھا مصرع اس کا کیا تھا؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. پہلے تین بے شک بھول جائیے، بھولے وہ بھی نہیں ہوں گے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. بعد از خدا کون بزرگ؟ نبی. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بتانے لگا ہوں نبی کے بعد بزرگ کون ہے. اب مصرع پورے سنبھال لیجئے اور جتنی دعائیں بنے دے دیجئے گا. یا حیدر کرار و یا منتہى الکرم من نور قل جلیل لقد زین الدہر لا یمکن الثناء الا بقلب الطہر. بعد از نبی بزرگ علی قصہ مختصر. بعد از خدا آباد رہی. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور بعد از نبی بزرگ علی قصہ مختصر. وہ جل جلالہ اس کے بعد براہ راست رسول اللہ کا نمبر آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد براہ راست علی کا نمبر آتا ہے. ہاں ہمار یہ جو گلی میں براہ راست علی کا نمبر آتا ہے. تو اب ہم مصطفیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے نا. دو چیزیں جس پر اتفاق تھا، کتاب اور نبی. اگلا جملہ ہدیہ کرنا چاہتے ہیں. کیا کتاب کی وجہ سے نبی کو مانا؟ کیا قرآن کی وجہ سے نبی کو مانا یا نبی کی وجہ سے قرآن کو مانا؟ تو مسلمان یہی جواب رکھتے ہیں اور ہمارا جواب بھی یہی ہے مکتب تشیع کا کہ نبی کی وجہ سے قرآن کو مانا. نبی نہ ہوتا کیوں؟ قرآن نبی کا معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی قرآن ہے میرے نبی کا معجزہ. صرف قرآن معجزہ نہیں ہے. اللہ نے میرے نبی کو 4444 معجزات عطا کیے تھے. کتنے؟ 4444. اور صرف اتنا نہیں ہے، میرے نبی کی زندگی کا ہر عمل معجزہ تھا. اچھا معجزہ بات چلیں زیادہ ڈیپلی چلی جائے گی لیکن میں رکوں گا نہیں، کرنا چاہتا ہوں. معجزہ کہتے کسے ہیں؟ تعریف معجزہ کیا ہے؟ معجزے اللہ نبیوں کو عطا کرتا تھا. تعریف معجزہ یہ ہے کہ ان یأتی المدعی لمن منصب من المنصب الالہیتی. ان یأتی المدعی من المناصب الالہیتی، جسے اللہ کوئی منصب عطا کرے وہ اس منصب پر دلیل کے طور پر کوئی ایسی چیز لے کے آئے یعجز عنہ نوامیس الطبیعہ، جس سے دوسرے عاجز ہو. ان یاتی المدعی لمن منصب من المناصب الالہیتی بما یخرق عنہ نوامیس الطبیعہ و یعجز عنہ غیرہ، جس سے دوسرے عاجز ہوں، غیر کے پاس وہ نہ ہو. کون لے کے آئے؟ وہ جسے اللہ کوئی منصب عطا کرے. شاہدن علی صدق دعویٰ، اور وہ اپنے دعوے پر دلیل کے طور پر اسے لے کے آئے. میں اور آسان کروں، معجزے کی تعریف اگر ہماری زبان میں کیا جائے، معجزہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کائنات گھٹنے ٹیک دے، جس کے سامنے کسی کی نہ چلے، سارے کے سارے بے بس ہو جائیں، اسے کہا جاتا ہے معجزہ. نبیوں کو اللہ نے معجزے عطا کیے، شاہدن علی صدق دعویٰ، اپنے دعویٰ پر دلیل کے طور پر. لیکن ہر نبی کا معجزہ دوسرے سے جدا تھا. جدائی کیوں ہوئی معجزوں میں؟ اس لیے کہ جیسا جیسا سامنے ہوتا تھا منکر، نبوت کا انکار کرنے والا، جیسا جیسا سامنے ہوتا تھا اللہ ویسے ویسے معجزے عطا کر دیتا تھا. موسیٰ کو کون سا معجزہ عطا کیا تھا؟ موسیٰ کو دیا تھا عصا. اچھا جادوگروں کے سانپ اور موسیٰ کا عصا.
وہ بنا اسدہا، بات آپ کو یاد ہے قرآن نے بھی کوٹ کیا، اور اسدہے نے ان کو نگل لیا، ٹھیک ہے۔ جادوگروں نے کیا کیا؟ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گرے، جانتے تھے جادو سے آنکھوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، شے کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اور سجدے میں گر کے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ اتنا کہہ کے رک گئے تو ملا کہہ دیتا فقط لا الہ الا اللہ، لیکن کہا رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا بھی رب ہے ہارون کا بھی رب ہے۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ ایمان تو اللہ پہ لانا ہے، سیدھا سیدھا کہو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو جواب مفسرین کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ پہ ایمان لانا ہے، قرآن کا دستور یہ ہے ساتھ نسبت کو بھی ذکر کر۔ میں نے کہا نبی کی نسبت ذکر کر لیتے، یہ نبی کے جانشی کی نسبت کیوں ذکر کی؟ تو کہا یہ بھی ضروری ہے نبی کے وصی کی جانشی کی نسبت کو بھی ذکر کیا جائے۔ اب نہ پوچھا کرو یہ شیعوں کا کلمہ کہاں سے آ گیا، ہمارا کلمہ قرآن سے آ گیا کہ جادوگروں نے کہا ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ پتہ چلا نبی کا کلمہ بھی پڑھنا پڑتا ہے، نبی کے وصی کا کلمہ بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اگر یہی رک جاؤ تو قرآن کے حکم کو پورا نہیں کیا، بلکہ ضروری ہے کہ کلمے میں محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھو۔ رب موسیٰ و ہارون، جو ہے موسیٰ کا رب اور ہارون کا رب، یہ قرآن کی توحید ہے۔ تو موسیٰ کو اللہ نے عصا دیا، جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ اب عیسیٰ کا مقابلہ کن سے تھا؟ عیسیٰ کا مقابلہ طبیبوں کے ساتھ تھا، بڑے بڑے طبیب تھے، نیم حکیم خطرہ جان جیسے طبیب نہیں تھے، وہ بڑے بہترین قسم کے طبیب ہوتے تھے، بڑے بڑے حکماں تھے۔ اب اللہ نے کہا کہ معجزہ ایسا دینا چاہیے کہ یہ عاجز آ جائیں، تو اللہ نے عیسیٰ کو کیا دیا؟ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ کس طرح؟ بے اذن اللہ۔ پتہ چلا کوئی اللہ کے اذن سے مردے جگائے تو توحید پہ آنچ نہیں آتی، بلکہ عین توحید ہوتا ہے۔ تو پھر کمال تو یہی ہے کہ جب عیسیٰ مردے جگائے تو فخر عیسیٰ بھی تو جگائے نا۔ اسی لیے تاریخ کے اندر جملے موجود ہیں، میرے اور آپ کے مرشد علی ابن ابی طالب نے مردے کو جگایا تھا، اور جگا کے جملے کہے قم قد احیاک اللہ بید علی ابن ابی طالب، اٹھ تجھے اللہ نے علی کے ہاتھوں زندگی عطا کر دی۔ بابا عیسیٰ بے اذن اللہ مردے جگائے، وہ سمجھ میں آتا ہے، فخر عیسیٰ علی مردے جگائے وہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ عیسیٰ مردے جگائے وہ سمجھ میں آتا ہے، فخر عیسیٰ بے اذن اللہ جگائے وہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ پتہ چلا اگر کوئی یہ کام بے اذن اللہ کرے توحید پہ آنچ نہیں آتی۔ اور نجران کے عیسائیوں نے غلطی کیا کی تھی؟ انہوں نے دیکھا مردے جگاتا ہے، انہوں نے کہا ابن اللہ ہے، نبی نے کہا عبد اللہ ہے۔ پتہ چلا اگر کوئی مردے جگائے تو اس کے مردے جگانا دیکھ کر اسے اللہ نہیں بنا دیتے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں علی نے مردے جگائے، اور کمال یہ ہے، عقیدے کی معراج یہ ہے کہ علی کبھی مردے جگا رہا ہے، کبھی سورج کو پلٹا رہا ہے، کبھی باب خیبر کو اکھاڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میری شیعہ قوم کے عقیدہ توحید کو داد دے کہ ہمارا عقیدہ توحید کتنا مستحکم ہے۔ عیسیٰ کی قوم نے مردے جگاتے دیکھا اور کہا ابن اللہ ہے، ہم نے مردے جگاتے دیکھا، پھر بھی یہ نہیں کہا علی اللہ ہے، بلکہ کہا علی ولی اللہ ہے۔ وہ
पिछले हल्के वाले साथ में लिए इबादत में। आबाद है बाजमात सलवात की तिलावत फरमा लीजिए। अल्लाह मुर्दे जगह से भी देख रहे हैं, लेकिन तो अब ईसा को मौजज़ा क्या मिल गया था? मुर्दे ईसा जगाते थे, बर्स के मरीज़ों को ईसा शिफा अता करते थे। ईसा के सामने वाले आजिज़ आ गए। नबी का जब ज़माना आया ना जादूगर रहे ना वो तबीब रहे, अब मुकाबला था अरबों के साथ। और अरबा कहते हैं इजहार करने को। अरब अपने आप को, अगर कोई अरब कंट्री में रहा हो तो वो जानता है, अरब अपने आप को अरब कहते इसीलिए हैं, वो कहते थे इजहार फ़कत हम कर सकते हैं। क्या मतलब? ज़बानें तो बाकियों के पास भी हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ये ज़बान रखते हुए गूंगे हैं, बोलना आता है तो फ़कत हम अरबों को आता है। और ये बड़े शायर थे, बहुत बड़े शोरा थे अरब, छोटे मोटे शोरा नहीं थे। आज भी जो ग्रामर पढ़ाई जाती है मदारिस के अंदर या जो अरबी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना, उसमें कवायद का फ़ैसला अरबों के अशआर करते हैं, यानी ज़ेर ज़बर कैसे पढ़नी है वो अरबों के अशआर करते हैं। और सादा मिसाल दे देता हूँ, देखिए पंजाबी और सराइकी में फ़र्क है या नहीं है? पंजाब में आके बंदा पंजाबी बोले तो सराइकिस्तान वाले आके फ़ैसला करेंगे कि पंजाबी सही है या गलत? नहीं, पंजाबी करेंगे ना। क्यों? कि ज़बान पंजाबियों की है। उर्दू ज़बान वाले अपनी ज़बान की तस्सीह करेंगे, सराइकिस्तान वाले अपनी की करेंगे। अरब की ज़बान थी अरबी, इसलिए बड़े बड़े शोरा थे। मौलक़ात सब आपने कसीदों के मुतालिक सुन रखा होगा ना, जो काबा पे मौलक़ थे, ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। और दूसरी बात, बहुत बड़े बहादुर थे। आप कहेंगे गलती कर दी, नहीं, बहुत बड़े बहादुर थे। आमिर इब्न अब्द वद को जानते हैं ना, ऊँटनी के बच्चे को ढाल बना लेता था। जो ऊँटनी के बच्चे को ऐसे ढाल बना लेता हो वो कम बहादुर होगा। ये अलहदा बात आपके पीर के सामने कोई नहीं टिक सका। हाँ, अगर बहादुर ना होते ना तो बंदे भाग भाग के वापस ना आते। बेरुखी वर्दी पिछले हल्के ने बहुत बड़ा जुमला था। अगर बहादुर ना होते तो बंदे भाग भाग के वापस ना आते। अब नबी का मुकाबला इनके साथ था। इनके दो काम थे, या अरबी में अशार कहना जानते थे या तलवार के साथ जंग करना जानते थे। नबी का मुकाबला शायरों के साथ नहीं था, नबी का मुकाबला तबीबों के साथ नहीं था, बल्कि अरबों के साथ था। अरबों के दो काम थे, या तलवार से जंग करते थे या ये अशार कहना जानते थे। अल्लाह ने कहा हबीब मैंने भी इंतज़ाम कर लिया, जो तुझे इतने मौजज़ात अता किए हैं उन मौजज़ात में से दो बड़े ऐसे मौजज़े अता करूंगा कि तेरा मुकाबला शायरों के साथ है, तेरा मुकाबला बहादुरों के साथ है। अगर शायर मुकाबला करने के लिए आए तू कुरान को ले जाना, अगर बहादुर लड़ने के लिए आए तू अली को ले जाना। रसूल का मौजज़ा है अली हैदर कर्रार। बात पहुंची ना? कुरान रसूल का मौजज़ा है, अली भी रसूल का मौजज़ा है। तो मौजज़े की हैसियत साहिबे मौजज़ा की वजह से है। अब ना कहा करो शिया अली को रसूल से बढ़ा देते हैं, नहीं, हम अली को रसूल से बढ़ाते नहीं हैं, इसलिए कि अली हमारे नज़दीक रसूल से इतना ही छोटा है। रसूल से कह रहा हूँ, देखिए कायनात के अंदर अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के बाद रसूल हैं, लेकिन रसूल अल्लाह से छोटे हैं और कायनात में सबसे बड़े हैं। यही जुमला कहना चाहता हूँ, अली रसूल के बाद रसूल से इतना छोटा है जितना रसूल
خدا سے چھوٹا ہے، لیکن رسول کے بعد علی تجھ سے، بندے کہتے ہیں ہم جیسے تھے، نہیں، رسول کے بعد علی تجھ سے اتنا بڑا ہے جتنا کائنات سے رسول بڑا ہے۔ یہ شان مرتضی ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ خدا رسول علی، رسول سے چھوٹا مانتے ہیں، باقی سب سے بڑا مانتے ہیں، اور ان دونوں کو خدا سے چھوٹا مانتے ہیں اور باقی سب سے بڑا مانتے ہیں۔ اور رسول کا درجہ خدا کے بعد ہے۔ رسول کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو فقط علی کا نمبر ہے، پہلا نمبر فقط میرے مرشد علی کا ہے۔ تو اب علی بھی رسول کا معجزہ، قرآن بھی رسول کا معجزہ۔ معجزے کی حیثیت، معجزے کی ویلیو صاحب معجزہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رسول کے دم سے قرآن ہے، تو مسلمانوں نے اتنا تو مان لیا، رسول کی وجہ سے قرآن کو مان لیا، پھر انصاف کرو، پیمانہ کیوں بدلتے ہو؟ جب رسول کی وجہ سے قرآن کو مانا، ان کو بھی تو مانو جن کو رسول نے قرآن جیسا قرار دیا۔ یہ پیمانہ کیوں بدلا جاتا ہے؟ یہ پیمانہ نہیں بدلنا چاہیے۔ جو جو قرآن سے جڑتا چلا گیا وہ معتبر ہوتا چلا گیا۔ ایک چیز جو قرآن سے جڑی وہ رات جڑی، کہ جس کے متعلق پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا۔ کس رات میں اتارا؟ مبارک رات۔ وہ رات کون سی ہے؟ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ مبارک رات لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب تمہیں ادراک نہیں تو پھر لیلۃ القدر کی راتوں میں مولانا صاحب کے پیچھے اعمال کیوں کرتے ہو؟ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کرتے ہو نا، سارا گاؤں کرتا ہے، کیوں کرتے ہو؟ اس کی دلیل یہ ہے لا یدرک کلہ، لا یدرک کلہ، یہ بہت بڑی ٹرم ہے۔ جس کے کل کو حاصل نہ کیا جا سکتا ہو اس کے کل کو چھوڑا بھی نہیں جاتا۔ یعنی لیلۃ القدر کا مکمل ادراک کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ بھائی بندے کی ایکسپیکٹیشن یہ ہو کہ اسے پروفٹ ہوگا 100% اور منافع کاروبار میں ہو رہا ہو 20%، تو عقل کیا کہتی ہے 20 کو بھی چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، 20 کو حاصل کیا جائے گا۔ اسی لیے لیلۃ القدر میں اعمال کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ اسی لیے ولا والے لیلۃ القدر کو درک کرتے پھرتے ہیں کہ ہم ادراک مکمل تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ حاصل تو کر سکتے ہیں۔ جملہ بڑا لطیف ہے، بڑی آہستگی سے کہوں گا، آپ جیسے بھی وصول فرمائیں آپ کی مرضی ہے۔ لا یدرک کلہ، لا یدرک کلہ، جس کے کل کا ادراک نہ کیا جا سکتا ہو اس کے آجو شہزادو آجو تم میری قوم کے مہمانو جلدی سے بیٹھو، جس کے کل کا ادراک نہ کیا جاتا ہو اس کے کل کو چھوڑا بھی نہیں جاتا۔ تیری سمجھ میں علی آ نہیں سکتا۔ نہیں، میں اور تشریح کر دیتا ہوں۔ بہلول سے کسی نے پوچھا تھا، جب بہلول کوزے میں دجلہ کے پانی کو بند کر رہا تھا، اس نے کہا بہلول کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میری کوشش ہے کہ سارے دجلہ کے پانی کو اس کوزے کے اندر بند کر دوں۔ اس نے کہا دیوانہ ہو گیا ہے، بھلا دجلہ کا سارا پانی اس کوزے میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ دیوانہ عشق علی کا تھا۔ اس نے کہا یہی تو سمجھانا ہے، جب فرات کا سارا پانی اس کوزے میں نہیں سماتا، اتنا بڑا علی تیری چھوٹی عقل میں کیسے؟ اتنا بڑا علی تیری چھوٹی سی عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو مکمل فضائل علی کا ادراک میرے اور کسی بشر کے بس کی بات نہیں۔
جو مکمل فضائل علی کا ادراک رکھتا ہے اسے رسول کہا جاتا ہے، اسے خدا کہا جاتا ہے، انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ ہاں تو اب ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں سارا چھوڑ دیا جائے، نہیں، جتنا جتنا ادراک کر سکتے ہو اتنا اتنا کرتے جاؤ۔ تو اب وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تقریباً 84 سال بنتے ہیں 1000 مہینے، ان سے لیلۃ القدر بہتر ہے۔ اسی لیے آپ جملہ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نے ایک نئی جہت پیش کرنی ہے۔ اسی لیے لیلۃ القدر کا ایک عمل 1000 مہینوں سے بہتر قرار پاتا ہے، ان سے زیادہ افضل قرار پاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی عام دن میں صدقہ دے یا عام رات میں صدقہ دے وہ ایک طرف، لیلۃ القدر کا صدقہ ایک طرف، کیونکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عام دنوں میں کوئی نماز پڑھے وہ ایک طرف، لیلۃ القدر میں پڑھی گئی نماز ایک طرف، کیونکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عام دنوں کی صلہ رحمی ایک طرف، لیلۃ القدر کی صلہ رحمی ایک طرف۔ عام دنوں میں قرآن کی تلاوت ایک طرف، لیلۃ القدر کی تلاوت ایک طرف، کیونکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایام امیر المومنین منانے والے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، پھر فیصلہ قرآن کا ہے کہ لیلۃ القدر کا ایک عمل 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی ایک رات لیلۃ القدر میں نماز پڑھے تو اس رات کی نماز ایک طرف، باقی 1000 مہینوں کی نماز ایک طرف۔ اگر کوئی لیلۃ القدر میں صدقہ دے اس رات کا صدقہ ایک طرف، باقی 1000 مہینوں کا صدقہ ایک طرف۔ اگر کوئی لیلۃ القدر میں قرآن پڑھے اس رات کا قرآن ایک طرف، باقی 1000 مہینوں کا قرآن ایک طرف۔ اور اگر کوئی لیلۃ القدر میں علی علی کرے، 1000 مہینوں کا علی علی ایک طرف، لیلۃ القدر کا علی ایک طرف۔ دستے ادب جوڑ کے انصاف کیجئے گا، جیسے آپ نے نعرے کا جواب دیا میں نے ویسا ہی پڑھا۔ مل کے زندہ باد یا آباد رہیے، سلمکم اللہ جميعا، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ لیلۃ القدر کا علی علی ایک طرف، لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف۔ ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، من کل امر۔ تنزل مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع عربی میں آج پر بھی دلالت کرتا ہے، آئندہ پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا فرشتے اترے تھے اب چھٹی کر چکے ہیں، فرمایا نہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، کیا لے کے اترتے ہیں؟ امر ربی لے کے اترتے ہیں۔ یہی تو بتانا ہے کیسے ممکن ہے امر خدا تو دنیا میں آئے، اولو الامر دنیا میں موجود نہ ہو۔ مل کے آخری علی ولی اللہ پڑھنے والے تک سارے عبادت کرو حیدری۔ کیسے ممکن ہے امر الہی آ جائے اور اولو الامر حجت دورہ موجود نہ ہو؟ نامہ اعمال جس کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یہی سمیٹ دی گفتگو اور منزل مصاحب کی جانب بڑھتا جاؤں، لیکن ایک چیز سنیے گا عزادارو، جس کی محضر میں نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، حجت دورہ کے حضور ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، پھر اتنی کوشش کیجئے گا جب وقت کے امام کے حضور میرا نامہ اعمال پیش ہو، اس نامہ اعمال میں کوئی کام ایسا ہو کہ وقت کا امام اسے دیکھ کر مسکرا دے کہ یہ میری رعیت ہے، اس نے پیارا کام کیا، خوبصورت کام کیا، میرے دل کو شاد کیا۔ اور امام وقت کے لبوں کی ایک مسکراہٹ تیری میری دنیا بھی سنوار سکتی ہے، آخرت بھی سنوار سکتی ہے۔
یہ کوشش میں رکھنا ہے۔ اسی کا نام انتظار مہدویت ہے کہ امام کے چہروں پر میں حقیر سبب بن سکوں تبسم لانے کا۔ ارمان یہی ہے نا، وقت کے اماموں کے چہروں پر تبسم لانی تھی، اور یہ وقت کے اماموں کی خوشیاں چھینتے رہے۔ اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ ہاں عزادارو، حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں تھا۔ آپ کی ہائے نے جواب دے دیا، حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں تھا، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ اجرکم اللہ۔ پنجاب کے غیرت مندوں، اہل پنجاب کی ایک رسم ہے، رسم بڑی پیاری ہے۔ آپ کے بھی اس علاقے سے، ولا والوں کے اس قصبے کو اللہ آباد رکھے۔ بڑے لوگ دور دراز علاقوں میں منتقل ہو گئے ہوں گے، کوئی فیصل آباد چلا گیا، کوئی لاہور چلا گیا، کوئی کراچی چلا گیا، کسی کو روزگار لے گیا، اللہ برکتیں دے، کسی کو اولاد کی پڑھائی لے گئی، کسی کو کوئی اور مجبوری لے گئی۔ لیکن پنجاب والوں، ایک بڑی پیاری رسم ہے پنجاب والوں کی۔ وہ رسم یہ ہے، اپنے وطن سے جتنی بھی دور ہوں، پردیسیوں کی کوشش ہوتی ہے محرم کا چاند اپنے وطن پہ جا کے دیکھو۔ مائیں بہنیں بیٹیاں ساتھ لوں، اپنے کاروبار کو 10 دن کے لیے چھوڑ دوں، اور اپنے آبائی وطن میں چلا جاؤں جہاں میرا بابا رہتا تھا، میرا دادا رہتا تھا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حب الوطن من الایمان، ایمان کا حصہ ہے وطن کی محبت۔ یہ ہمارا دستور ہے، وطن مدینہ ہو، رہنے والا حسین ہو، کیسے مدینہ چھوڑا ہوگا؟ اور عزاداروں، کسی گاؤں میں کسی کی بڑی تھوڑی سی زمین ہو، کوئی 5 مرلے بھی زمین ہو، لیکن اس 5 مرلے میں اس کے بوڑھے باپ کی جو مر گیا تھا قبر ہو، اس کے نانا کی قبر ہو، ماں کی قبر ہو، باہر سے کوئی بدماش آئے، اس 5 مرلے پہ قبضہ کر لے، اس شریف کا بس کوئی نہ چلتا ہونا، گاؤں کے چوک پہ کھڑا ہو جائے گا، جو شریف گزرے گا اس سے کہے گا، دیکھ اسے کہو زمین لینی ہے لے لے، مجھ سے میری ماں کی قبر نہ چھینے۔ اور ظالموں، تم نے مدینہ لینا تھا، لے لیتے، حسین سے بطول کی قبر تو نہ چھینتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا، بی بی آپ پہ راضی ہو، مائیں بہنیں بیٹیوں کے ساتھ آباد رہو۔ عزاداروں، ماں کی قبر ان لعینوں نے چھین لی، نانا کا مزار چھین لیا۔ اور نمازی عزاداروں، جو مؤذن بیٹھے ہو، آج جب مؤذن اذان دیتا ہے شیعوں کی مسجد میں، اس کے بعد ایک دعا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اور دعا میں کہتا ہے، وَجْعَلْ لِي عِنْدَ قبر نبی کا محمد المصطفیٰ مستقرًا وقرارا۔ کیا ترجمہ؟ میرے اللہ، میری خواہش یہ ہے میری قبر نبی کے قریب بن جائے۔ 1400 سال بعد تیری میری حسرت ہے ہماری قبر نبی کے قریب بنے۔ اللہ جانے حسین کی کتنی حسرت ہوگی، اللہ جانے حسن کی کتنی حسرت ہوگی، لیکن حسرت پوری ہوئی نہیں عزاداروں۔ حسن کی حسرت پہ تیر برسائے گئے، حسین کی حسرت پہ گھوڑے دوڑائے۔ کرتا ماتم، کرتا تیاری پرسے کے ایاب ہے۔ عزادارو، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، قبر نبی پہ آئے ہیں، ہاتھ رکھا قبر نبی پہ، سلام بھی کیا اور فرمایا، میرے اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے۔ اے نانا، جسے امانت کے طور پہ چھوڑ کے گیا تھا،
امت اسے مدینے میں رہنے نہیں دیتی۔ عزاداروں کہا میں احب المعروف، میں نیکیوں سے محبت کرتا ہوں اور برائیوں سے روکتا ہوں۔ حسین نے اپنا مشن بتا دیا، میں نیکیوں کی تعلیم دینے جا رہا ہوں، میں برائیوں سے روکنے جا رہا ہوں۔ عزاداروں اس کے بعد بھیا حسن کی قبر پہ آئے ہیں۔ اب جب نانا کی قبر پہ گئے نا، سلام کیا اور یقیناً جواب بھی آیا ہوگا نا، نانا نے جواب دیا۔ عزاداروں اسی منظر کی منظر کشی شاعر نے کی اور میر انیس نے قلم کھینچا۔ قلم کیسے کھینچا؟ جو حسین نانا کے مزار پہ گئے ہیں اسی کا زبان حال بیان کیا اور کہا جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی سجائے گا نانا حسین اب نہ مدینے میں۔ اجرکم اللہ، نانا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نانا حسین اب کبھی لوٹ کے مدینے میں واپس نہیں آئے گا۔ عزاداروں پھر ماں کی قبر پہ گئے ہیں اور تاریخ کے جملے جب نانا کے مزار پہ گئے، حسین تھم تھم کے قدم رکھ رہے تھے۔ حسین ایسے چل رہے تھے جیسے عزت کا پہاڑ چلتا ہے، لیکن جب ماں کے مزار پہ گئے اب انداز جدا تھا۔ حسین ایسے ماں کی قبر پہ گئے جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے پاس جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے پاس جاتا ہے۔ ماں کی قبر پہ جا کے سلام کیا۔ جن کی مائیں سلامت ہیں اللہ زندگیاں دے، جن کی مرحوم ہو گئی اللہ درجات بلند کرے۔ بیٹا ماں کو ایک سلام کرے، ماں پلٹ کے 4 بار جی کہتی ہے، وہ جیو میرا لال، جیو میرا شہزادہ، وہ تیری ماں قربان جائے ماں و بہنوں کے حصے کا جملہ۔ حسین نے ماں کی قبر پہ سلام ایک کیا، جواب 3 آئے۔ پہلا سلام کیا السلام علیکی یا اماں، ماں حسین کا سلام قبول کر۔ جواب کیا آیا؟ پہلا جواب آیا علیک السلام یا غریب الام، او ماں کے پردیسی حسین تیری ماں کا بھی سلام۔ دوسرا جواب آیا علیک السلام یا عطشان الام، او ماں کے پیاسے حسین ماں کا بھی سلام قبول کر۔ پردہ نہیں ڈال سکتا، دل دکھے تو معاف کرنا۔ تیسرا جواب درد بھرا تھا، کہا او میرا گھوڑے کی سمو تلے کچلا جانے والا حسین ماں کا بھی سلام۔ یا زہرا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کر لیجئے حوصلہ، مجھے بھی طاقت مل جائے، ابھی ختم نہیں کرتے، دیں گے پرسہ۔ عزاداروں مدینہ حسین چھوڑ رہے ہیں۔ 2 جگہ پہ جہاد کرنا تھا، ایک کربلا، ایک شام۔ اللہ تجھے لے کے جائے شام، اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ۔ کربلا حسین کے ذمے، شام زینب کے ذمے، اکبر حسین کے ذمے، سکینہ زینب کے ذمے، نیزے پہ سر دیکھی میری طرف حسین کے ذمے، برقع چھنوانا زینب کے ذمے۔ ماتاب اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جملہ کہہ دوں، کربلا سے مشکل تھی شام۔ کربلا مرد نے لڑنی تھی، شام اس نے لڑنی تھی، اور جس کا سایہ نامحرموں نے نہیں دیکھا تھا۔ عزادارو حسین نانا کے مزار پہ گئے۔ ایک روایت اور پیش کر دوں، بی بی زینب بھی نانا کے مزار پہ جاتی تھی۔ کیسے جاتی تھی؟ حسنین کے پہرے میں، عباس کے پہرے میں، اور مولا علی کی حیات میں جب بی بی حسنین کے پہرے میں اپنے بابا کے ساتھ نانا کے مزار پہ جاتی تھی نا، علی آگے بڑھتے تھے اور مسجد نبوی کے چراغ کی روشنی کو گل کر دیا کرتے تھے یا بجھا دیتے تھے، کہیں میری بیٹی کے سائے پہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ میں کہوں گا مولا آج
اتنا برداشت نہیں عالیہ کے سائے پہ کسی نامحرم کی نگاہ پڑے، اللہ جانے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ بن مکنے کے کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، اور کبھی شرابی کا دربار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ آخری روایت پڑھوں گا عزادارو، عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے، یہ کوفے کا رہنے والا تھا، کرتے آنا تیاری حوصلے کے ساتھ اور مجھے بھی حوصلہ مل جائے۔ آخری روایت تھوڑی طولانی ہے۔ عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے، میں مدینہ میں آیا کوفہ سے، میں نے دیکھا لوگ پریشان ہیں، میں نے کہا او مدینے والو کیوں پریشان ہو؟ کہا مدینے کی رونق، حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا دیکھوں تو صحیح تیاری کا منظر کیا ہے۔ یہ کہہ کے کہتا ہے میں محلہ بنو ہاشم میں چلا گیا۔ اب جو محلہ بنو ہاشم میں گیا وہاں جا کے منظر کیا دیکھا عزادارو، یہ کہتا ہے ایک ایک ناکہ آ رہا تھا، سامان سفر رکھا جا رہا تھا۔ اچانک علی کا بیٹا عباس علیہ السلام آگے آیا۔ مولا عباس نے کہا ارے او مدینے والو اب دور چلے جاؤ، علی کی بیٹیوں کے سوار ہونے کا وقت آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ عطا ہے حضرت زینب کی جو اس قوم کے پاس ہے۔ علی کی بیٹیوں کے سوار ہونے کا وقت آیا۔ عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے میں دور آ گیا، بڑی دور آ کے میں منظر دیکھنے لگا۔ ایک ایک ناکہ بیت الشرف کے دروازے پہ آتا تھا، ایک ایک مستور سوار ہوتی تھی۔ کبھی حسن کا 13 سالہ یتیم قاسم ماں کو سوار کرا رہا ہے، کبھی کوئی اور پردے دار بی بی سوار ہو رہی ہے۔ بس آخری منظر ہے عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے اچانک ایک مستور کا قدم بلا تشبیہ باہر آیا۔ حسین تعظیم کے لیے اٹھ گئے، عباس آگے بڑھے، اون محمد آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، کوئی نالین سنبھال رہا تھا اور کوئی پردہ محمل درست کر رہا تھا۔ قاضی نے آگے بڑھ کے کہا بی بی نوکر کی پشت کا سہارا لے، زانو کے سہارے سوار ہو جا۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے کہا یہ کون سی بی بی ہے جس کا اتنا حیا ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی ہے۔ عزادارو نہ اجڑتے سادات اور نہ آتی رات، یہ 28 رجب تھی لیکن جب آئی 11 محرم، اور کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی۔ اکبر اور قاسم اور محمد اور زینب کو سوار کراؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آؤ بسم اللہ میں کروڑ بار پڑھوں۔ اکبر، قاسم اور محمد، آؤ زینب کو سوار کراؤ۔ کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی۔ بس فاطمی عزادارو آخری روایت، ایک مرتبہ سجاد آگے بڑھے اور کہا پھوپھی اماں بیمار کی پشت کا سہارا لے اور سوار ہو جا۔ بی بی سوار ہوئی، اونٹوں نے اپنی بولی میں کچھ کہنا شروع کیا۔ کہا سجاد مجھے بتا تو وقت کا امام، اونٹ کیا کہتے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تم پہ پتول زادیہ سوار ہے اور تیز نہ دوڑنا۔ میں کہوں گا پتہ چل گیا تو جانوروں کو پتہ چل گیا، نہیں حیا کیا تو نانا کی امت نے حیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔